وہ بندے کی فرما برداری کر رہی ہے سواری، تو وہ فرما بردار کس نے بنایا؟ بندے نے بنایا؟ نہیں، وہ ذات نے بنایا۔ تو اس ذات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ الفاظ بندے کو جو ہے نا، یہ بندے کے لیے بڑے مفید ہیں کہ اس کی طاقت اور قوت کی جو نسبت ہے وہ اپنی طرف نہ ہو، بلکہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ کو سمجھے، اور اللہ ہی قدرت دیتا ہے۔ تو اس بات کا اظہار اس دعا کے ذریعے بندہ کرے۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ اور بھی دعائیں فرماتے ہیں۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا، یا اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے سوال کرتی ہیں البرا، نیکی کا۔ یا اللہ اس سفر میں ہم نیک بن کر رہے ہیں، یعنی خطا سے بچیں، نافرمانی سے بچیں، گناہ سے بچیں۔ اس سفر میں ہم نیک بن کر رہیں، وتقوا، اور متقی بن کر رہیں۔ یہ چیزیں جس دن کی ہمیں قدر ہی نہیں، صاحب تقویٰ ہونے کا ہمیں شوق ہی نہیں، نیک بننے کا ہمیں شوق ہی نہیں۔ نیک بننا آج لوگوں کے لیے مذاق بن کر رہ گیا، متقی ہونا لوگوں کے لیے مذاق بن کر رہ گیا۔ متقیوں سے کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، جو گناہ چھوڑ دیتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تربیت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ نبی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں فطرتاً عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ انبیاء کی عادات مبارکہ ہی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی عادتیں ہی نیک ہوتی ہیں، ان کی عادتیں ہی تقویٰ والی ہوتی ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے تربیت کا سامان ہے۔ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، یا اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، ایسے عمل کی توفیق عطا کر جس سے، بولو، جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہر قدم پر اللہ کی رضا چاہنے والے بن جائیں۔ یہ حضور ہمیں بنا رہے ہیں کہ یہ دعا کر کے بندہ ہر وقت اللہ کی رضا کو چاہنے والا بن جائے، اور بہت بڑی دولت اللہ کی رضا ہے۔ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس پر اللہ راضی ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ ہم وہ عمل کریں اور تو راضی ہو جائے۔ تو کتنا بد نصیب ہے جس کو اس چیز کا خیال ہی نہیں، اللہ راضی ہو یا ناراض ہو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا بھی فرما رہے ہیں، اللہ سے یہ مانگ بھی رہے ہیں، اور ہماری تربیت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہم حبب علینا سفرنا، پہلے نیکی کی دعا فرمائی ہے، تقوی کی دعا فرمائی ہے، اور اللہ کی رضا کی دعا فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے یہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما، اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ سفر جو ہوتا ہے نا، سفر کے بارے میں ارشاد ہے السفر سقرا ولو کان میلا، سفر عذاب ہے اگرچہ ایک میل ہی کیوں نہ ہو۔ سفر عذاب ہے
اگرچہ 1 میل ہی کیوں نہ ہو، تو سفر میں سفر کی کچھ صعوبتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دے، وَتَبِّ لَنَا بَعْدَهُ، اور اس کو ہمارے لیے سمیٹ دے، اس سفر کو ہمارے لیے سمیٹ دے۔ اب تیز رفتار سواریاں میسر ہیں سفر کرنے کے لیے۔ اس وقت زیادہ تر لوگ پیدل چلتے تھے یا جانوروں پہ سفر ہوتا تھا، اور سفر اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹ بھی دیتا ہے۔ بڑا دور کا سفر بھی تھوڑے عرصے میں طے ہو جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکتا ہوتا تو حضور یہ دعا نہ کرتے، یا اللہ اس سفر کو ہمارے لیے لپیٹ دے۔ تو سفر، لمبا سفر بھی تھوڑے عرصے میں طے ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہم انت الصاحب فی سفرنا، اے اللہ سفر میں تو ہمارا ساتھی یعنی ہمارا مددگار، ہمارا ساتھی رہے، ہمارا سفر ہمارا مددگار رہے سفر میں۔ والخلیفۃ فی اہلی، اور میرے بعد میرے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا ہو، میرے بعد میرے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا ہو جا۔ سفر کے لیے اپنے لیے بھی دعا کی، اور گھر کو جو چھوڑ کر جا رہے تھے اس کے لیے بھی دعا فرمائی ہے، حفاظت فرمانے والا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ گھر سے نکلتے ہوئے گھر کو اللہ کے سپرد کر کے آتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا گھر تیرے سپرد ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس دعا میں برکتیں ہوتی ہیں، اس برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ اگر برکتیں نہ ہوتی تو حضور یہ دعائیں کیوں کرتے؟ اللہ کرے ہمارا بھی اس طرح رجحان ہو جائے۔ ہاں جی، عام طور سے ایسا ہوتا ہے نا، بندہ گالا کٹتا ہی اندر بڑھتا ہے تو گالا کٹتا ہی باہر ہوتا ہے، عام طور پہ۔ ہاں جی، بولتا یا باہر ہوتا ہے، بوٹ بڑھاتا وہ اندر۔ ہاں جی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہوئے بھی دعا فرماتے تھے۔ آگے حدیث پاک میں آ رہا، جب واپس آتے تو دعا فرماتے، اللہ سے رابطہ، ہر حال میں اللہ سے رابطہ، ہر حال میں اللہ سے رابطہ۔ یہ بہت پیاری تربیت فرمائی آقا علیہ السلام نے۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقتوں سے، سفر کی مشقتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بندہ جا رہا ہے سفر پہ، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، ضرورت کی چیز نہیں مل رہی، ضرورت کی چیز نہیں مل رہی، تو یہ مشقت میں پڑ گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقتوں سے۔ وَكَابَتِ الْمُنظَرِ، اور میں برے انتظار سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی برا انتظار نہ کرنا پڑے۔ بعض دفعہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، بندے کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اس سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے انتظار سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بسوء المنقلب، اور برے پلٹنے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ فی المال والاہل، اب جب بندہ واپس آتا ہے
اس کا اگر کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے